ایک اور آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان اصحاب کا ذکر کیا ہے اور ان سے رضامندی کا اظہار کیا جنہوں نے اپنے نبی پر بیعت کیا تھا جس وقت اللہ کے نبی اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ کے لیے نکلے تھے عمرہ کرنے کے لیے، اور انہیں راستے میں ایک مقام پر حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا تھا۔ اس وقت جن اصحاب نے، جن صحابہ کرام نے بیعت کیا تھا، ان کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ اور ان کے بارے میں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہو گیا، ان سے خوش ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کیا تھا۔ قرآن مجید کی اور بھی ساتھیوں آیتیں ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ ایمان میں سبقت کرنے والے مہاجرین اور ان کے بعد انصار، اور تیسرا فریق، تیسرا گروہ وہ ہے جنہوں نے ان کی اتباع کی احسان کے ساتھ، ان سب سے اللہ خوش ہو گیا، ان سب سے اللہ راضی ہو گیا، اور اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہے۔ یہ بہت بڑی عظیم کامیابی ہے ان تمام لوگوں کے لیے۔ ساتھیو اور دوستو، صحابہ کرام وہ جماعت تھی جن کے تقدس کا، جن کی عظمت کا اللہ سبحانہ و تعالی اوپر سے قرآن مجید میں ان کی گواہی دیتا ہے۔ ہم میں سے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ ہم ان میں سے کسی کو بھی، ان میں سے کوئی ادنا سے ادنا صحابی ہو، ہم ان پر کوئی اتہام لگائے، ان کے بارے میں کوئی بری بات کہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کرتے ہوئے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے اصحاب کو گالی مت دو، میرے اصحاب کو برا بھلا مت کہو۔ تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے گا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، میرے اصحاب وہ ہیں کہ تم ان کے ایک مد یا ان کے آدھے مد کے برابر بھی، ایک پیمانہ ہے ساتھیو، ایک پاؤ یا آدھا پاؤ کے برابر بھی تم ان کے مقابل نہیں پہنچ سکتے۔